اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اس آیت کے اندر کیونکہ پیچھے جہاد کی بات تھی، پھر ہجرت کی بات آ گئی، تو جہاد میں بھی کیونکہ بندہ سفر میں ہوتا ہے، آخر کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے، ہجرت کے اندر بھی آخر بندے کو کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے، تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یعنی سفر کے اندر اگر بندہ ہو تو نماز کیسے پڑھے اور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ان آیتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین کے اندر سیر کرو، یعنی زمین کے اندر کہیں تمہیں جانا پڑ جاتا ہے، تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو، نماز میں قصر کر لیا کرو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں تکلیف دیں گے، إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک کافر جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں زمین میں سفر کرنا پڑتا ہے، جہاد کرنے کے لیے تم جاؤ یا کہیں بھی، ویسے آیت تو خاص جہاد کے لیے ہی ہے کہ جب تم جہاد کے لیے جنگ کرنے کے لیے کہیں بھی تم چلے گئے ہو، وہاں کیونکہ سفر بنے گا، مسافر بن جاؤ گے، تو مسافر بننے کی صورت میں جب تم کافروں کے سامنے کھڑے ہوگے تو اس وقت ظاہر دشمن کا خوف بھی ہوتا ہے، تب تم نماز کیسے پڑھ سکتے ہو؟ تو اس کی صورت کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ حکم تو خاص ویسے جہاد کے لیے ہے، لیکن حکم عام ہے، چاہے جہاد ہو یا نہ ہو، بندہ جب بھی مسافر بنے گا وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، فرمایا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ اگر تم سفر کے اندر جا رہے ہو تو نماز کیا کرو؟ قصر کر لو۔ قصر کیسے ہوگی؟ یعنی ظہر، عصر اور عشاء، یہ تین نمازیں ہیں، وتر بھی ساتھ ہے ان کے، تین نمازوں کے اندر وتر تو پورے پڑھنے پڑیں گے، لیکن یہ تین نمازیں ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی، ان تین نمازوں کے اندر کیونکہ 4 رکعتیں فرض ہوتی ہیں تو 4 پڑھنے کے بجائے کیا کرو؟ 2 پڑھ لو۔ تو 2 پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پوری نماز کا ثواب عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں واقعی کافروں کا ڈر ہو، فتنے کا خوف ہو، یعنی کافر تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، تو کیا کرو؟ فرمایا کہ تم نماز کو قصر کر لو، آدھی نماز پڑھ لو اور کافروں کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کیونکہ کافر تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 2 دشمنوں کے بارے میں کھلی بات کی گئی، فرمایا ایک ان الشیطان لکم عدو مبین اور ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ رب نے دونوں کے بارے میں فرمایا شیطان بھی تمہارا کھلا دشمن ہے اور کافر بھی کھلا دشمن ہے۔ مزیداری کی بات یہ کہ ہم ایک کو دشمن مانتے ہیں، دوسرے کو دوست مانتے ہیں، ایک کو دشمن مانا ہوا ہے۔ شیطان کے بارے میں ہر کوئی گالیاں دیتا پھرتا ہے کہ شیطان ہم سے یوں کروا رہا ہے، شیطان ہم سے یوں کروا رہا ہے، اور ہم یہ کہیں نا کہ یار یہ اس کے بارے میں قرآن اب تو واضح الفاظ آ گئے نا، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، فرمایا شیطان بھی تمہارا کھلا دشمن ہے اور کافر بھی یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب رب نے دونوں کے بارے میں فرما دیا کہ یہ دونوں تمہارے کھلا دشمن ہے، تو اب بندہ مسلمانوں کو عقل کرنی چاہیے نا کہ مسلمان ایک کو دشمن سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو دوست سمجھی کھڑا ہے، بلکہ دوست نہیں سمجھی کھڑا، آقا اور مولا سمجھی کھڑا ہے اس کو۔ تو جس طرح شیطان مسلمان کا کھلا دشمن ہے، اسی طرح کافر بھی مسلمان کا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ پورے قرآن کے اندر نا 2 یا 3 جگہ پہ غالباً آیا ہوگا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور کافروں کے بارے میں تو ہر دوسری آیت آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سے بڑا دشمن تو یہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے کفر کی حد ہی کوئی نہیں، جس کی جو ہے یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی کئی آیتیں موجود ہیں نا کہ ہاں انتم اولئک تحبونہم لا یحبونکم، فرمایا تم ان سے محبت کرتے ہو، یہ تم سے محبت، حالانکہ انسان شیطان سے محبت نہیں کرتا۔ کبھی ہوا ہے کہ کسی نے کہا یار شیطان نہ میری بڑی یاری ہے آج کل، ٹھیک ہے، حالانکہ یاری ہے، لیکن کوئی بندہ بھی اس کے ساتھ یاری جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے جی شیطان ہے ہمارا دشمن، ٹھیک ہے، لیکن اس کو دشمن بھی مان رہا ہے، اس کو تو دشمن ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ عیسائی اور یہودیوں نے کیا کچھ نہیں امت مسلمہ کے ساتھ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج مسلمان اس کے پیچھے لگ کے بھی اس کو دشمن ماننے کے لیے تیار نہیں۔
ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. وہ کہتے ہیں کسی کو بے وقوف بنانا ذرا آسان ہے، آپ کسی کو بنا لیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی بندے کو بے وقوفی کا یقین دلوانا یہ بہت مشکل ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کسی کو بے وقوف بنا لیں، لیکن اگلے بندے کو سمجھاؤ میاں تینوں ٹھگی لا گیا، وہ مانے گا ہی نہیں میں لگ گیا، اور نہیں ویسے گل کر رہی ہے میں ٹھگی شگی کوئی نہیں لگی. حضرت بہلول دانا رضی اللہ عنہ، آپ جا رہے تھے تو چوک کے اندر جناب کٹ کھڑا ہوا ہے، سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا میاں کیا بات ہے؟ کہتے جی یہ بندہ درمیان میں کھڑا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کوئی بندہ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتا. میں بڑا سیاڑا بندہ ہوں کہ تم مجھ سے کوئی بھی بات کر کے دیکھ لو، میں تمہیں ہر بات کا جواب دے سکتا ہوں، مجھے کوئی بندہ بے وقوف نہیں بنا سکتا. آپ اس بندے کے پاس گئے، فرمایا ہاں بھائی کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل جو آپ نے بات سنی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے کوئی بندہ بے وقوف نہیں بنا سکتا. آپ نے فرمایا یہیں ٹھہر، میں ابھی آ کے بات کرتا ہوں تجھ سے. وہیں سے نکل گئے. نہیں سمجھ آئی؟ گھنٹے بعد اس کو سمجھ آئی بھی وہ تو مجھے بے وقوف تو بنا گیا. تو کسی کو بے وقوف بنانا آسان ہے، اسے بے وقوفی کا یقین دلوانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اب مسلمانوں کو آپ کسی کو کہیں نا بھی شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کہتے لخت دلانا شیطان پر. اسے کہا اچھا کافروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے نہیں جی پھر کسی کو برا تو نہیں کہنا چاہیے نا. پھر یہ بے وقوفی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی ہزاروں آیتیں موجود ہیں کہ کافر تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تم سے پیار نہیں کرتا. آج کا مسلمان کہتے نہیں نہ، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. تو یہ بے وقوفی بنائے گی مسلمانوں کو. دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوا، اس کے اوپر 100-150 سال کام کیا گیا ہے. کیسے؟ جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا علماء کو کیونکہ شہید کیا گیا، شروع کے اندر انگریز کی پالیسی یہ تھی کہ مولوی مار دو، جب مولوی مر جائیں گے نا تو یہ خود بخود جو باقی عوام بچ جائے گی، اس کی خیر ہے. جب انہوں نے 1857 سے لے کر 1947 تک سارے 90,000 تو علماء کو شہید کر دیا ہے. 90,000 علماء کو شہید کرنے کے بعد بھی انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اپنے دین کی محبت کم نہیں ہوئی ہے. ہم نے ان کے مولوی جتنے بھی شہید کر دیے ہیں، ان کے مولویوں کے مرنے کے بعد بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو انہوں نے اس بات پر ریسرچ کی کہ آخر ان کی کمزوری کیا ہے. تو سب سے پہلی جو کمزوری انہوں نے ڈھونڈی مسلمانوں کی وہ کیا تھی؟ وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ محبت. یہ کمزوری ہے مسلمان کی. ٹھیک ہے، مسلمان آ کے اسی راہ پہ مر جاتا ہے. انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا یہ کمزوری ہے، مسلمان اگر مرے گا تو یہیں پہ آ کے مرے گا. انہوں نے کیا کریں؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے مسلمان کو اپنے نبی کے بارے میں مشکوک کر دو، بحث چھیڑ دو. ٹھیک ہے، نبی یوں جانتے کہ نہیں جانتے، نبی یوں کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا نکلا کہ یہ بحث شروع کر دی گئی. آج نتیجہ یہ نکلا کہ آج عوام خود، مسلمان خود جو ہے وہ اپنے نبی کے بارے میں بحث کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، ہندو اپنے گائے کے بارے میں بحث نہیں کرتا ہے، سکھ اپنے کرپان اور اپنی پگڑی کے بارے میں بحث نہیں کرتا ہے، لیکن مسلمان جب بھی بحث کرے گا اپنے دین کے متعلق کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو مشکوک کر دیا گیا ہے. دوسرا کام کیا کرو؟ انہوں نے کہا دوسرا کام یہ ہے کہ ان کو مولویوں کے ساتھ جو ہے وہ دور کر دو. عوام کا جو مولویوں کے ساتھ جو رابطہ ہے نا، اس کو ختم کرو. افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. انہوں نے کہا یار اس کا علاج یہ ہے افغانیوں کا، یعنی افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج. انہوں نے کہا اگر ان کے علاج کرنا نا عوام کا، ان کے دل سے اگر نکالنی ہے، اپنے دین کی محبت نکالنی ہے، تو ایک ہی حل ہے کیا کہ مولویوں کے درمیان اور عوام کے درمیان فرق کر دو. مولوی جب عوام سے نفرت کرنے لگے گی، عوام جب مولوی سے نفرت کرنے لگے گی، نتیجہ یہ نکلے گا یہ مولویوں کے ساتھ بیٹھنا شرمندگی محسوس کرے گی، مولویوں کے پاس بیٹھے گی نہیں. جب مولویوں کے پاس نہیں بیٹھے گی، نہ یہ قرآن سنیں گے نہ یہ حدیث سنیں گے. تیسرا کام انہوں نے کہا تیسرا کام یہ کرو کہ ان کے نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. نام غلام نبی احمد بھی ہونا چاہیے، غلام احمد بھی ہونا چاہیے، غلام محمد بھی ہونا چاہیے، غلام مرتضیٰ بھی ہونا چاہیے، غلام مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے. ان کا نام ایسے ہونے چاہیے، تعلیم ایسی دو کہ نام غلام مصطفیٰ ہو، لیکن جب بات ہمارے اوپر ہے تو ہمیں کہاں وہاں جا کے ضرورت نہ پڑے بات کرنے کی. غلام مصطفیٰ کھڑا ہو کے کہا نہیں جی ان کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے، وہ تو بڑے اچھی انسانیت والے لوگ ہیں. کتنی بڑی ہے ریسرچ ہے، کتنی بڑی یہ حقیقت ہے. نام محمد بشیر ہوگا، لیکن جب آپ ان کے بارے میں کہیں گے نا یار انہوں نے تو ایسے کر دیا ایسے کر دیا ایسے کر دیا ہے، ہمارا ہی بندہ ہمارے ہی سامنے کھڑے ہو کے انہی کی وکالت کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو امن کی باتیں کرتے ہیں نا، ذرا قرآن کی آیت پہ غور کریں. فرمایا محبوب جب آپ میدان جنگ کے اندر تشریف فرما ہو، اور ظاہر حضور تشریف فرما ہو تو حضور کے پیچھے ہی ہر کوئی نماز پڑھے گا، کسی اور کے پیچھے تو نماز پڑھے گا نہیں.
تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اگر سارے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز ہے بھی قصر، ہے بھی 2 رکعتیں، تو کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ محبوب اس طرح کریں، ایک آدھے غلاموں کو اسلحہ دے کر پیچھے کھڑا کر دے جنگ کے لیے، وہ جنگ لڑتے رہے، یا کم سے کم جنگ نہ بھی ہو رہی ہو تو حفاظت کرتے رہے، آدھے بندے آ کے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں، 1 رکعت پڑھ لیں، 2 سجدے کر لیں، 2 سجدے کرنے کے بعد بغیر سلام پھیرے یہ وہاں جا کے کھڑے ہو جائے، دوسرے بندے آ کر آپ کے پیچھے 1 رکعت پڑھنا شروع کر دیں، نماز ٹوٹے گی؟ کیسی بات؟ یہ اسی آیت کے اندر ذکر ہو رہا ہے۔ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا قرآن مجید کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اللہ کا رسول بلا لے، نماز کے اندر بھی کھڑے ہو تو کیا کرو؟ دوڑ کے حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاؤ، تمہاری نماز نہیں ٹوٹے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو حکم دیا، فرمایا وہ گستاخ بھاگا جا رہا ہے، جا کے اس کو قتل کر کے آ۔ ٹھیک ہے جی، وہ پیچھے دوڑ پڑے، نماز کا وقت ہو گیا، پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں، اب کیا کیا؟ دوڑتے دوڑتے نماز بھی پڑھی اور جا کے اس کو قتل بھی کر رہا ہے، نماز بھی دوڑتے دوڑتے پڑھی۔ ٹھیک ہے، جب اسے قتل کر کے واپس آئے تو آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں یہ مسئلہ پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، بھاگتے بھاگتے اس کو قتل بھی کرنا تھا، تو میں نے بھاگتے بھاگتے نماز پڑھی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرا حکم کرنے کے مطابق گیا تھا نا، تو تیری نماز اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ ٹھیک ہے جی، اب اندازہ کریں یار، ایک طرف سے فقہی مسئلہ یہ ہے کہ بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو اور دیوار کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو نا، اگر بندہ اس لکھے ہوئے کو پڑھ لے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ مسجد پاک ہے، اگر سامنے اللہ اکبر لکھا ہوا ہے نا، اسی کو بھی بندہ نماز کے اندر پڑھ لے، کھڑا ہو لکھا ہوا پڑھنا شروع کر دے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ حکم یہ ہے کہ قیام کے اندر نگاہ کہاں رکھنی تھی؟ سجدے والی جگہ پہ، اور تو دیوار پہ کھڑا ہوا لکھا ہوا وہ پڑھ رہا ہے۔ ایک طرف سے نزاکت کا یہ عالم ہے کہ دیوار پہ لکھی ہوئی چیز اگر نماز کے اندر بندہ نمازی کھڑا ہو کے پڑھ لے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور ایک طرف سے رسول اللہ کا حکم ماننے کے لیے بندہ دوڑتا بھی جا رہا ہے، اللہ اکبر، سامع اللہ لمن حمدہ، ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی العظیم کرتا جا رہا ہے، نماز نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں جی، فرمایا کہ اب دوسرے بندے آ جائے آپ کے پیچھے، وہ آ کر 1 رکعت پڑھ لیں، اب 1 رکعت پڑھنے کے بعد یہ پھر واپس چلے جائیں، اب حضور آپ سلام پھیر دیں، کیونکہ 2 رکعتیں پڑھنی تھی، اب حضور نے سلام پھیر دینا ہے، اب پھیرنے کے بعد کیا کریں؟ تو میں پہلے والی آ کر پہلی رکعت مکمل کر دے، دوسری والی آ کر اپنی دوسری رکعت مکمل کر دے۔ ٹھیک ہے، اب اسی آیت کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری فوج، سارے لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے، اس کے لیے حکم ہے۔ اگر 2 امام ہو سکتے ہیں، 2 اماموں کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتے، پھر تو آدھے اس امام کے پیچھے پڑھ لیں، آدھے اس امام کے پیچھے پڑھ لیں۔ لیکن اگر ساری فوج کہتی تھی ہم نے اسی امام کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہے، تو یہ اس کے لیے مسئلہ ہے کہ 1 رکعت امام ان آدھوں کو پڑھا دے اور 1 رکعت ان آدھوں کو پڑھا دے۔ ٹھیک ہے، امام سلام پھیر دے اور وہ آ کر اپنی اپنی دونوں رکعتیں مکمل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب آپ صحابہ میں تشریف فرما ہو، ہیں جی، وہ کہتے ہیں نا تیرے ہوتے ہوئے تیری دنیا کون دیکھے گا، تجھے میلے میں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا۔ یعنی جب حضور تشریف فرما تو کسی اور کے پیچھے کون نماز پڑھے گا؟ چاہے صدیق اکبر کیوں نہ کھڑے ہو، صدیق اکبر کے پیچھے کون نماز پڑھے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب آپ بھی ان میں تشریف فرما ہے، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کو نماز پڑھائیں، فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور جو ایک گروہ ان میں سے ہو وہ آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے اسلحے کو سنبھال کے رکھے، اسلحہ اتارنے کی ضرورت۔ اب یہ جو لٹرم پھٹرم کہتے ہیں نا کہ جناب اسلام تو اسلام کسی امر کی بات کرتا ہے، اسلام یہ بات کرتا ہے کہ نماز کے اندر بھی اسلحہ اتارنے کی ضرورت کتنی یار بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ شرف النساء عبد الصمد گزرے، یہ انگریزوں دور کے اندر نا گورنر تھے لاہور کے، ان کی بیٹی تھی شرف النساء، ان کی عادت تھی شرف النساء کی، وہ تلوار جب قرآن پڑھنے لگتی نا تلوار ساتھ رکھتی تھی، شرف النساء کی یہ عادت تھی، یہ گورنر کی بیٹی ہے، گورنر عبد الصمد کی۔ تو ایک دن اس سے ماں نے پوچھا، انہوں نے کہا شرف النساء یہ قرآن پڑھنے کا کون سا طریقہ ہے کہ تو قرآن بھی پڑھ رہی ہے تلوار بھی ساتھ رکھی ہوئی ہے تو نے؟ تو وہ نے ماں کو کہا ماں این دو قوت حافظ یکدی گرند، کائنات زندگی را محورند۔ انہوں نے کہا اماں تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کرتی ہیں۔ قرآن تلوار کی حفاظت کرتا ہے، تلوار ناحق نہیں چلنے دیتا، اور تلوار قرآن کی حفاظت کرتی ہے کہ کوئی لوسی کا بندہ جو ہے وہ آ کر قرآن کو روک نہ سکے۔ یہ دونوں تلوار اور قرآن ایک دوسرے کی کیا کرتی ہیں؟ ہاں، این دو قوت حافظ یکدی گرند، یہ دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ کائنات زندگی را محورند، انہوں نے کہا اس زندگی کی خوبصورتی ان دونوں کے ساتھ ہے، تلوار اور قرآن کے ساتھ۔
یعنی جس بندہ مومن کے پاس یہ دونوں چیزیں آ جائے، قرآن بھی ہو اور آج دیکھ لیں مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، تلوار نہیں ہے، ذلیل ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ ہے تو بہت بڑی تلوار تو ہے نا، ہائیڈروجن بم بھی، نائٹروجن بم، ایٹم بم ہے، تلواریں تو ہیں ہمارے پاس، لیکن تلواریں چلانے والے بھی تو ہونے چاہیے نا، وہ جگرا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ماں این تو قوت حافظ یکدی گرن، یہ دو ایک دوسرے کی حفاظت کرتی ہیں۔ آگے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا مومنا تیغ با قرآن بسست تربت مارا ہمیشہ مان بسست۔ انہوں نے کہا ماں مومن بندہ ہوگا نا، بندہ مومن بندے کے لیے یہ دو چیزیں ہی کافی ہیں، ایک قرآن اور دوسری تلوار، اور تربت مارا ہمیشہ مان بسست۔ انہوں نے کہا میری قبر کے لیے یہی سامان کافی ہے، جب میں مر جاؤں تو قرآن بھی میری قبر میں رکھ دینا، تلوار بھی میری قبر کے اندر رکھ دینا۔ یہ ان کی وصیت تھی شرف النساء کی۔ انہوں نے کہا تربت مارا ہمیشہ مان بسست، انہوں نے کہا بس یہ میری وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو کیا کرنا، تلوار بھی اور قرآن دونوں میری قبر کے اندر رکھ دینا۔ اور خالصاں، ٹھیک ہے جی، علامہ اقبال نے آگے کہا تھا خالصاں آئے خالصاں شمشیر و قرآن را ببرد مسلمہ کشور مسلمانی بمرد۔ انہوں نے کہا پھر یہ آئرہ اور رانا آیا وہ رنجیت سنگھ کانا، ٹھیک ہے نا، اس کانے نے آ کے جب سکھوں نے آ کے جب لاہور پر حملہ کیا تو کیا کیا، انہوں نے کیا کہ تلوار بھی اٹھا لی اور آ کر جناب قرآن بھی اٹھا لیا۔ تو ہوا کیا، علامہ اقبال نے فرمایا مسلمہ اندر کشور مسلمانی بمرد۔ انہوں نے کہا جب شرف النساء کا مسلمان تلوار کی حفاظت نہیں کر سکے اور شرف النساء کے قرآن کی حفاظت نہیں کر سکے نا، اس دن مسلمانی بر صغیر سے مر گئی تھی کہ تم اپنی بیٹی کی قبر سے قرآن کی حفاظت اور تلوار کی حفاظت نہیں کر سکے، تو اس دن بر صغیر سے مسلمانی اس دن ہی مر گئی تھی جب ان کی بیٹی کی قبر سے قرآن اور تلوار لے گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پیچھے آ جائے تو اپنے اسلحے کو بھی سنبھال کے رکھے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُنْ مِنْ وَرَائِكُمْ، جب دوسرا سجدہ کر لیں تو تمہارے پیچھے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسرے لوگ لم يصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے پیچھے آ جائیں۔ وہ جو حفاظت کر رہے تھے ایک رکعت انہوں نے پڑھ لی ہے، اب یہ پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے ایک رکعت بھی نہیں پڑھی ہے وہ آ جائیں، کیا کریں فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ دونوں کو شرف مل جائے اور دونوں کہیں جی ہم نے آخری نماز بھی اگر جنگ کے اندر پڑھی ہے تو رسول اللہ کے پیچھے پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اپنے سامان کو بھی حفاظت کریں اور اپنے اسلحے کی بھی حفاظت کریں۔ ٹھیک ہے، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیوں؟ فرمایا کہ تاکہ کافر لوگ جو ہے یہ خواہش نہ کریں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، فرمایا کہ کبھی کافروں کے دل کے اندر یہ لالچ نہ پیدا ہو جائے وہ تمہیں غافل دیکھیں اور تمہارے اسلحے اور تمہارے سامان سے تم غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور کافر تمہارے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیں۔ یعنی نماز کے اندر بھی اسلحہ اتارنا نہیں ہے، اگر کافر تمہارے اوپر حملہ بھی کر دیں تو اسلحہ تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ سجدے کے اندر تم دیکھو کہ یار کافر آ چکا، حملہ کر چکا، تو سجدہ توڑ کے جناب جہاد شروع کر دو، سجدہ بعد میں ہو جائے گا۔ رکوع میں کھڑے ہو تو رکوع توڑ کے جہاد یار جہاد کی کتنی فضیلت ہوگی کہ نماز کے اندر بھی جہاد کا خیال رکھا گیا ہے کہ اسلحہ اتارنے کی بھی اجازت نہیں ہے مسلمان کو، اور آج کا مسلمان کہتے ہیں نہیں مسلمان کا تو اسلحے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، یہ اب عام حکم بیان کیا جا رہا ہے جو سفر کے اندر ہوتا ہے۔ فرمایا سفر کا مسئلہ ہو یا پھر بارش تیز آ رہی ہو یا بندہ مریض ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا لا جناح علیکم ان کان بکم اذى من مطر، تمہارے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف ہو جائے یا تم مریض ہو جاؤ، ان تدعوا اسلحتکم، اور اسلحہ تم نہ اٹھا سکو، اپنا سامان نہ اٹھا سکو، تو اسلحہ اتار کر بھی جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ جہاد میں بارش آ گئی ہے، اسلحہ اتار کے تم رکھ لو، اگر بیمار ہو گیا بندہ تو اسلحہ اتار کے رکھ کے پھر نماز پڑھ کے پھر دوبارہ پہن دے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، آپ بیمار ہو گئے تو اسلحہ پہنتے ہوئے نا آپ کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی، تلوار ظاہر تلواریں ان کی ہماری تلواروں کی طرح تو نہیں ہو سکتی نا، پلاسٹک والی ہے جی 2-2 کلو والی۔ حضرت خالد بن ولید کی تلواروں کا جو وزن تھا وہ 70 کلو تھا اور آپ 2 ہاتھوں کے ساتھ یوں چلایا کرتے تھے، 70 کلو ایک ہاتھ کا وزن ہے۔ اب کوئی بندہ مانے گا یار 70 کلو تلوار ہو اور وہ تلوار جناب والا ایسے اٹھا کے جو ہے وہ جناب سارا دن اور ساری رات چلا لیتا ہو؟ حضرت بلکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تلوار کا وزن 100 کلو تھا۔ یہ سارا کوئی موجود ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر اسلحہ پہنتے ہوئے تمہیں پریشانی ہو رہی ہے تو اسلحہ اتار کے نماز پڑھ لو، پھر اس کے بعد دوبارہ کیا کرو، نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ اسلحہ پہن لو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہاں تم اپنی تیاری پوری رکھو، تم دیکھو تو یہ کافروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔